باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قال فی مقام آخر فبہداہ مقتدی پیران طریقت، علماء کرام، برادران ملت، عزیز نوجوانوں و محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے اے پیغمبر آپ کی طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ایک پیغمبروں کا سلسلہ وار اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ان کی تعریف فرمائی اور ان کے ذمے جو مشن حوالے کیا گیا تھا اور ان بزرگوں نے اللہ کے عطا کردہ اس مشن کی اس طرح تبلیغ فرمائی، جن حالات میں تبلیغ فرمائی، اس کا ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، بس آپ کو چاہیے کہ آپ ان تمام انبیاء کی اقتداء کریں۔ بظاہر یہ بات سننے والوں کے لیے بڑی عجیب لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے، ایک جگہ تو یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، پھر ایک بات تو ماننے کی ہے ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے قرآن شریف میں۔ ایک جگمگاتی شخصیت ہے جو قرآن میں آپ کو نظر آتی ہے، انتہائی نامساعد حالات اور مخالف ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح توحید کے پودے کو ریگستان میں لگایا، اس کو سینچنے کے لیے
اپنے فرزند کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ سب کچھ نچھاور کرنے کے بعد، سب کچھ تج دینے کے بعد جو فکر دامنگیر تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کیا جائے۔ ایک ایسا نادر نمونہ، ایک نگینہ ہے جو قرآن میں چمکتا آپ کو نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کئی واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا، اور ہر مقام پر ایک کئی نادر نکتے آپ کو قرآن شریف میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ اعتراف تو یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین کو، رحمت للعالمین کو، افضل الانبیاء کو حکم دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع فرمائیں۔ ایک جگہ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ایک امت کے نام سے یاد کرتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ایک شخص کو ایک امت کے نام سے اللہ یاد کرتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک امت، صحیح صالح امت جو کام کر سکتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے انفرادی حیثیت سے وہ کام انجام دیا ہے۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتباع کرنے سے شخصیت میں کمی واقع نہیں ہوتی، مرتبے میں نقصان نہیں ہوتا، اور درجہ چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ جس ماحول میں، جن حالات میں ابراہیم علیہ السلام نے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، مسائل کو برداشت کرتے ہوئے توحید کی شمع کو روشن کیا تھا، اللہ تعالیٰ بطور تسلی کے فرماتا ہے کہ تم کو بھی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ایک فہرست بیان فرماتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان کی ہدایت کی آپ اقتداء کیجیے۔ ان دونوں باتوں سے جس بات کا اظہار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اقتداء ہدایت کی جاتی ہے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اقتداء کے معنی پیروی کرنے کے، پیچھے چلنے کے، اور ہمارے پاس عام طور پر اقتداء کے معنی نماز میں کسی کو امام بنا کر اس کے پیچھے جو نماز پڑھی جاتی ہے نیت کے ساتھ، اقتدیت بہذا الامام، میں اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے۔ تو اقتداء کے معنی پیچھے چلنے کے اور اس کی اتباع کرنے کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے مقتدی کو نماز امام سے آگے بڑھنے، نماز میں امام سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں ہوا ہے، بلکہ یہاں تک رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام سے پہلے سر کو اوپر اٹھا دیتا ہے، تو اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں اس کا چہرہ گدھے کا سا نہ ہو جائے۔ مصلیوں کو چاہیے کہ جب امام کی اقتداء کرتے ہوں تو ہمیشہ اس کی رے کے ساتھ اپنا الف ملائیں، آگے بڑھنے تو کجا اس کے ساتھ ساتھ رہنے کی بھی کوشش نہ کریں بلکہ اس کے پیچھے رہیں۔ نماز میں اقتداء کس کی جاتی ہے؟ بظاہر ہم کہتے ہیں کہ اس امام کی اقتداء کرتے ہیں۔ آج کل
یہ مسئلہ بہت سے ذہنوں میں کھلبلی مچا رہا ہے۔ سب اس بات کو تو جانتے ہیں کہ جس کا اعتقاد ہمارے اعتقاد کے خلاف ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر پیغمبروں کی اقتداء کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقتداء کیا ہماری جانب سے ہونی چاہیے یا یہ کہ کسی کے حکم کے تحت ہونی چاہیے؟ قرآن سے تو مسئلہ صاف نظر آتا ہے کہ اقتداء کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس کی بنیاد پر آپ نے ان پیغمبروں کی ہدایت کی اقتداء کی۔ ہدایت کا لفظ میں اس لیے خاص بول رہا ہوں کہ شریعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر پیغمبروں کی اقتداء یا اتباع نہیں کی۔ شریعتیں مختلف رہی، دین اور ہدایت چونکہ ایک بات ہے، دین میں اور ہدایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتداء کی ہے۔ شریعتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کے پیغمبروں کے شریعت کو منسوخ قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظیم الشان پیغمبروں کی اقتداء کرنے کے باوجود ہدایت کے معاملے میں ان کی شریعتوں کی اقتداء نہیں کی۔ اقتداء بھی کی تو اپنی طرف سے نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اقتداء ہدایت کی جانی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اقتداء حکم سے کرنی چاہیے، اپنی جانب سے فیصلہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جس کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی اقتداء کرنی چاہیے۔ ان دونوں مسئلوں کو سامنے رکھنے کے بعد آج جو ہمارے پاس مسئلہ پیدا ہوا رہا ہے، کئی ذہنوں میں بات اٹھتی رہتی ہے کہ صاحب کیا ان لوگوں کی اقتداء ہم کر سکتے ہیں جن کا اعتقاد ہمارے اعتقاد کے مخالف ہے؟ اس لیے ان دونوں اصول کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس سلسلے میں جس کو ہم امام مانتے ہیں اس امام کا حکم کیا ہے؟ تو قرآن آپ کو نقلیات میں آپ کو صاف بات ملتی ہے، بدنبال منکران مہدی نماز نہ گزارے، اگر گزاردہ باشد باز بگردانے، کہ منکر مہدی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اگر کبھی پڑھ لی گئی ہو تو اس کو دوہرا کر نماز پڑھو۔ یہ حکم ہے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا، جن کے مہدی موعود ہونے کے تعلق سے ہم نے ایمان کا اور تصدیق کا اظہار فرمایا ہے۔ تو جہاں تک حکم کا تعلق ہے اس حکم کو ماننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے۔ ابھی اس کے پہلے کے تقریر میں میں نے کہا تھا کہ جب ذات کو مانتے ہیں تو اس کی بات کو بھی ماننا چاہیے، اس کے حکم کو بھی ہم قابل تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے ہمارے پر یہ فرض ٹھہرتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو حکم فرمایا ہے اس حکم کی اتباع کریں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، بعض ذہن جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں یا ماڈریٹ سمجھتے ہیں یا ایلائٹ سمجھتے ہیں یا دوستی کے تعلقات کو سامنے رکھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے ایک بات پیش ہوتی ہے کہ کیا کیوں ایسا حکم دیا گیا ہے؟ کیا اللہ الگ ہے؟ کیا رسول الگ ہے؟ کیا قرآن الگ ہے؟ نماز میں کوئی دوسری صورتیں پڑھتے ہیں؟ بلکہ وہ تمام چیزیں وہی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اقتداء کرنے میں کیا دشواری پیش ہوتی ہے؟ کیوں ہم کو منع کیا جاتا ہے؟ ایک عام سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے، عام سطحی نظر میں سننے والوں کو بھی
یہ بات بھلی معلوم ہوتی ہے، اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں بات تو ایک ہی ہے، جب قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، اور آیات وہی پڑھتے ہیں، طریقہ وہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اقتداء کرنے سے کیا چیز ہے، کیا دشواری ہے، کیوں ہم کو منع کیا جا رہا ہے، اور کیوں اس مسئلے کو سامنے اٹھایا جاتا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، شریعت کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہاں بات عبادت کی نہیں ہے، یہاں بات عبادت کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھو طور طریق میں، لباس میں، سماجی و حالات معاملات میں تم غیروں کے طریقوں کو اختیار مت کرو، مشابہت مت اختیار کرو ان کے ساتھ۔ اور یہ حکم دیا کہ جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہو جاتا ہے۔ بات عبادت کی نہیں ہے، بلکہ بات دوسرے باتوں کی ہے، عبادت سے ہٹ کر معاملات کی بات ہے، رنگ ڈھنگ اختیار کرنے، صورت شکل اختیار کرنے اور لباس و ڈھنگ اختیار کرنے کی بات ہے۔ مگر رسول اللہ منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دوسروں کے طریقوں کو اختیار مت کرو، ان کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو، ورنہ تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ جب عبادت سے ہٹ کر معمولی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت اختیار کرنے سے منع کرتے ہیں، تو کیا عبادت جیسی معامل یا عبادت جیسی چیز میں ان کی مشابہت اور ان کی مطابقت یا ان کا اقتداء کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ مشابہت کے معنی یہ کہ وہ جو لباس پہنتے ہیں اگر اب وہ لباس مت پہنو، وہ اگر بٹو لگاتے ہیں تو تم اپنی پیشانی پر نہ لگاؤ، وہ اگر جریب کا استعمال کرتے ہیں تو تم ان کا استعمال مت کرو، ورنہ تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو جائے گا۔ تو جب معمولی چیز میں ہم کو روکا جا رہا ہے جس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ عبادت جیسے اہم کام میں ہم کیسے دوسروں کی اقتداء کر سکتے ہیں؟ مشابہت بھی نہیں بلکہ دوسروں کی اقتداء میں نماز ادا کی جا رہی ہے، تو کیا عبادت میں دوسروں کی اقتداء کی جا سکتی ہے جبکہ اعتقادات میں اختلافات پیدا ہوتی ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اقتداء اس کی کرنی چاہیے جو ہدایت پر ہو، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ہدایت کی اتباع کی جاتی ہے، اور جس شخص کے پاس ہدایت نہیں اس معنی میں جس معنی میں کہ آپ ہدایت کو لے کر چلتے ہیں، ہدایت سے ہی ہدا بنا ہے، خدا سے ہی مہدی بنا ہے، اور جہاں قرآن میں لفظ آیا ہے نہدی من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہی لفظ مہدی جو بنا ہے جس کو ہم نے ہدایت دی وہی مہدی بنتا ہے، کیونکہ مہدی کے معنی وہی ہیں کہ جو تعلیم ہدایت یافتہ ہو خدا کی طرف سے، اسی کو مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مہدی کے معنی ہدایت یافتہ، لیکن مہدی اور موعود کے معنی عام ہدایت یافتہ کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہدایت یافتہ جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے راست ہدایت دی گئی اور جس پر ایمان لانے کو فرض قرار دیا گیا اور جس کے انکار پر آخرت میں مواخذے کی بات کہی گئی ہے، جو جب اس ہدایت سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر آپ کو اس کی اقتداء کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي ہے، ہدایت کی اقتداء کرنی ہے۔ تو جب ہدایت کا مفہوم سے انکار کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ہدایت ان کی اقتداء نہیں کی جا سکتی۔ تیسری اور چوتھی بات یہ ہے، سماجی اعتبار سے، انسان کی فطری اعتبار سے اگر میں آپ کے سامنے بات رکھوں، اگر میرے سے کسی کا اختلاف ہو جائے، میں اگر آپ کے باپ کو گالی دے دوں اور اتفاق سے نماز کھڑی ہو جائے، میں نماز پڑھا رہا ہوں، تو جس شخص کو میں نے گالی دی ہے یا اس کے باپ کو گالی دی ہے، کیا وہ شخص میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟
فطری بات کر رہا ہوں میں. کیوں تیار نہیں ہوگا؟ کہے گا کہ صاحب مجھے کراہت معلوم ہوتی ہے، میں اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس شخص نے میرے باپ کو گالی دی ہے، میں نماز کے لیے کھڑے رہوں گا تو بار بار اس کا وہ جملہ میرے سامنے آتا رہے گا، میری نظروں میں آئے گا، میرے ذہن میں آئے گا، نماز میں میرا دل نہیں لگے گا، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. بات کیا ہوتی ہے؟ نماز میں ایک سوئی ضروری ہے. نماز میں ایک سوئی ضروری ہے. نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، اور نماز کی خصوصیت جو ہے وہ ایک سوئی ہے. خشوع خضوع، جب تک دل میں خشوع و خضوع پیدا نہ ہو، جب تک ذہن میں ایک سوئی پیدا نہ ہو، آپ کو نماز میں دل نہیں لگتا، بلکہ آپ بفر جاتے ہیں، آپ کا دماغ کھول جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ سب میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ میری یکسوئی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. جب عام طور پر ایک آدمی کے باپ کو گالی دینے کی وجہ سے آپ کے ذہن کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، خیالات آپ کے منتشر ہوتے ہیں، تو مہدی موعود علیہ السلام جو آپ کے ایمان کا باپ ہے، جس کے ذریعے سے آپ کو ایمان ملا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے مہدی موعود کے دعوے میں وہ جھوٹا تھا اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو کیا آپ کے دل میں ایک سوئی باقی رہ سکتی ہے، یا اس کے شک اور اس کی گالی کی سوئی آپ کے دل کو دھڑکتی رہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو مہدی موعود کو ہمارے، جس کو ہم نے امام تسلیم کیا، اس کو کاذب اور جھوٹے کے نام سے یاد کرتا ہے؟ کیا یہ سوئی آپ کے دل میں کچو کا نہیں لگاتی؟ اور جب کچو کا لگاتی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. اقتدا کی جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اعتقادات میں اتفاق ضروری ہے. کسی شیعہ کے پیچھے ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کے اعتقادات الگ ہیں، کسی خارجی کے پیچھے ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کے اعتقادات الگ ہیں، کسی قادیانی کے پیچھے ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کے اعتقادات الگ ہیں. ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے ابھی ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قبلے کو مانتے ہیں، ہم بھی کوئی دوسری نماز نہیں پڑھتے، پر ہم جانتے ہیں کہ ان کے ان تمام اعتقادات میں سے ایک اعتقاد تو ایسا ہے جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں اختلاف کی وجہ سے ہم اس کی اقتدا میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری جانب سے پیش کی جانے والا ایک بہترین تحفہ ہے، اور اس تحفے کو ہم انتہائی پاک حالت میں اللہ کے پاس پیش کرنا چاہتے ہیں. اس میں اگر کسی قسم کا داغ لگ جاتا ہے، وہ تحفہ اللہ کے پاس ہم پیش کرنا نہیں چاہتے. تو غیر جو شخص ہمارے اعتقادات کا مخالف ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ نہ پڑھو. میں سمجھتا ہوں کہ مہدی موعود کے حکم کے مقابلے میں کسی شخص کی عقل مندی یا کسی شخص کا اعتراض یا کسی شخص کی اپنی جانب سے ان اعتقادات میں ترمیم کا پیش کرنا یہ بالکل غلط ہے اور فرمان مہدی کے خلاف ہے. اس لیے مہدویوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کی اقتدا میں اسی نماز پڑھیں جس کے اعتقادات صحیح ہوں، تاکہ آپ کی نماز میں یکسوئی باقی رہ سکے، اور ان کے اقتدا سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں جن کے اعتقادات آپ کے اعتقادات کے خلاف ہیں. ورنہ اقتدیت بہذا الامام جب آپ کہتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اعتقادات ہمارے اعتقادات کے مخالف ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا اعتقاد بھی وہی ہے جو اس کا اعتقاد ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اور اگر اعتقاد پکا ہے مہدی موعود کے بارے میں، پھر ایسی صورت میں آپ کی اقتدا اس کے پیچھے آپ کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی. دنیا چلانے کے لیے، دوستی بڑھانے کے لیے، اختلاف سے بچنے کے لیے، راہ و رسم بڑھانے کی غرض سے دنیا کے دوسرے سب کام آپ کر سکتے ہیں. نماز اللہ تعالیٰ کی افضل ترین عبادت ہے. کم از کم عبادت کے معاملے میں تو دنیا کو مت کھینچو.
इबादत को खालिस अल्लाह के लिए रख छोड़ो। इबादत के मामले में दुनियादारी को तार रखना, पड़ोस वाला है, दुकान के बाजू दुकान है, घर के बाजू हमारे घर है, ताल्लुकात लेन देन के हैं। कुरान शरीफ में तो साफ तौर पर ताकीद आई है, हम जानते हैं कि तुम उनके साथ जो दोस्ती रख रहे हो, मोहब्बत मुरब्बत रख रहे हो, ये दुनियावी ताल्लुकात बड़ी से रख रहे हो, मगर जब दीन की बात आती है तो दुनिया को तर्ज देना चाहिए। जब दीन की बात पैदा होती है तो दुनियावी ताल्लुकात को बाजू रख देना चाहिए। दुनिया के ताल्लुकात की हद तक तो इस ताल्लुकात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब बात दीन की आ जाती है तो हमारे उसूल पर हमको सख्ती के साथ पाबंद होना चाहिए। ये भी तो लोगों को मालूम हो सकता है कि एक तबका ऐसा है जो अपने आप को महदवी कहता है, एक तबका ऐसा है जो अपने ईमान ही की इत्तबा करता है, एक तबका ऐसा है जो अपने उसूल की पाबंदी करता है। तो इसलिए बात तो सबको आम मालूम है, सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इबादत महज अल्लाह के लिए होनी चाहिए। और जो लोग इबादत अल्लाह के लिए भी करते हैं और उसके साथ साथ दुनियावी मफादात भी अपने साथ रखते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारी इख्तिदा उनके पीछे इसलिए नहीं हो सकती कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला की इबादत करो तो ऐसी इबादत करो कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इबादत करो। फ़कत अल्लाह ताला ने इबादत का हुक्म नहीं दिया। कुरान में आप उठाकर देखिए, जहाँ कहीं अल्लाह ने हुक्म दिया है तो साफ तौर पर कहा है लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इबादत करो अल्लाह की तो इस तरह करो कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए इबादत करो। तो ये बुनियादी शर्त है कि जब इबादत करते हो तो दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इबादत करें। और जब खालिस के माने ये है कि उसमें किसी किस्म की आमेज़श और किसी चीज़ की ना हो, और जब उसमें आमेज़श हो जाती है, दुनिया की आमेज़श होती है, तनख्वाह की आमेज़श हो जाती है, या और किसी ज़ाती मफाद की आमेज़श हो जाती है, तो वो इखलास बाकी नहीं रहता। तो ऐसी सूरत में आपकी इख्तिदा हरगिज़ सही नहीं हो सकती। इबादत में जब इखलास न रहा तो वह इबादत ही न रही। इन वजूह की बिना पर मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है कि जहाँ तक हो सके जमात से नमाज पढ़ने के लिए आप कोशिश करो ज़रूर, लेकिन इस तरह कि अगर बाज़ार को भी आप जाते हो तो 2 आदमी जाएं ताकि एक इमाम बन सके और एक मुक्तदी बन सके और जमात की नमाज आपके हाथ से जाने न पाए। जमात की ताकीद आपने ज़रूर फरमाई है, लेकिन इस तरह कि अपने ही जमात के आप अपने ही एतक़ाद के रखने वाले के पीछे आप नमाज पढ़ो ताकि तुम्हारे एतक़ाद सही हो जाए, और जो तस्दीक का जो तुमने नारा लगाया है वह नारा भी अपनी जगह पर सही हो। वरना ये होगा कि गुलबर्गे के ख्वाजा जी भी बरहक हैं और रामपुर के बालाजी भी बरहक हैं। ये दोनों को मिलाकर आप काम करेंगे तो ये इबादत सही नहीं हो सकती। इबादत महज खुलूस के साथ करनी चाहिए, और उसमें जो ख़ास फरमान है मेहदी मऊद का, वह हमारे लिए मिशल राह है, वह हमारे लिए हिदायत का काम करता है। हिदायत को जो नहीं पहचानता उसके सामने अल्लाह ताला की ये बात पेश करना, ये इख्तिदा के मसले को सामने रखना, ये किसी सूरत से सही नहीं हो सकता। अब उसके बाद जो दूसरा मसला पैदा होता है वो है ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के इज्तिमा का सवाल। आजकल बड़े ज़ोर शोर के साथ ये बात कही जा रही है, महदवियों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम जैसा कि आप कहते हैं आ चुके हैं, लेकिन मुस्लिम शरीफ को खोलकर वो हदीस सामने रखी जाती है जिसमें यह कहा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियमा फ़ीकुम, तुम्हारी उस वक्त क्या हालत होगी जबकि इब्न मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम तुम में नाजिल होंगे। यक़ूलु अमीरुहुम ताल सल्लि लना, उस जमात का जो अमीर होगा वो कहेगा आइए नमाज पढ़ाइए। तो ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे बल अंतुम उमराउ तकरमतल लिहाज़िल उम्मा, नहीं बल्कि तुम खुद अमीर हो बास के बास पर,
इस उम्मत के इस मकरूमत की वजह से जो अल्लाह ताला ने, उस इज़्ज़त की वजह से जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बख्शा है। ये हदीस सामने रखी जाती है। उसके बाद कहा जाता है मगर तर्जमा करने वालों ने हमेशा इस हदीस का तर्जमा करते वक्त में बददियानती का मुजाहरा किया है, बेईमानी का मुजाहरा किया है। हदीस के अल्फाज तो ये हैं फ़यक़ूलु अमीरुहुम, उनका अमीर कहेगा, इसमें मेहदी का लफ्ज़ नहीं है। मगर तर्जमा करने वालों ने यह तर्जमा कर दिया फ़यक़ूलु अमीरुहुमुल महदी, उनका अमीर जो महदी होगा वो कहेगा आइए हमको नमाज पढ़ाइए। तो ये जो गड़बड़ पैदा हो रही है, बल्कि गड़बड़ पैदा की जा रही है, यह तर्जमे की गलती की वजह से हुई है। इसको मैं धोखाधही के नाम से याद करता हूँ, इसको मैं मुगालते के नाम से याद करता हूँ। ये मुगालता किया जा रहा है, ये धोखा दिया जा रहा है, वो भी हदीस के तर्जमे में धोखा दिया जा रहा है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देखो हदीस, चूंकि आम तौर पर लोग अरबी से ना वाकिफ हैं, उर्दू पढ़ लेते हैं और उर्दू में जब लफ्ज़ महदी देखते हैं तो साफ तौर पर कह देते हैं कि हाँ साहब हदीस में तो ये लिखा हुआ है कि महदी आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, महदी मऊद एक जमात को लेकर बैठे होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम बाब लुत पर मशरक़ी किनारे पर दमिश्क में उतरेंगे, तो हज़रत महदी मऊद जब उनको देखेंगे तो ये कहेंगे कि आइए हमको नमाज़ पढ़ाइए, तो आप इनकार कर देंगे और कहेंगे कि आप ही पढ़ाइए, बल्कि मैं जो है इक़्तिदा कर लूँगा। तो ये रिवायत बयान की जाती है और यह पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ हो, अक़ल तुम्हारे पास है कि नहीं। और ये हदीस में तो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस में तो यह आया हुआ है कि महदी ईसा अलैहिस्सलाम की इक़्तिदा करने की कोशिश करेंगे, मगर ईसा अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे। ये देखो हदीस के अल्फाज खुले मौजूद हैं। उर्दू जानने वाले इन अल्फाज को देखते हैं तो धोखा खा जाते हैं और उस पर जब सवाल करते हैं कि महदी जब आ गए तो ईसा अलैहिस्सलाम तो अब तक आए नहीं हैं, ईसा आ जाते तो दज्जाल को क़त्ल करते, ईसा आ जाते तो खिंजीर को क़त्ल करते, ईसा आ जाते तो सलीब को तोड़ देते, ईसा अलैहिस्सलाम आ जाते तो जिज़्या को मौकूफ़ कर देते। लेकिन आप महदी को मान कर बैठे हुए हैं, ईसा नहीं आए तो फिर वो महदी गलत हैं, नऊज़ुबिल्लाह झूठे हैं, और आप नऊज़ुबिल्लाह झूठे महदी को आप मान रहे हैं। महदी की अलामत में से सबसे बड़ी अलामत यही है कि महदी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। ये सारी जो गड़बड़ पैदा हुई है, दास्तान घड़ी गई है, ये तर्जमा करने वालों की बददियानती और बेईमानी का नतीजा है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, बुखारी और मुस्लिम बल्कि गैर सियाह में भी दुनिया का कोई आलिम ऐसी किसी हदीस को पेश नहीं कर सकता कि जिसमें महदी मऊद अलैहिस्सलाम के साथ ईसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम का जहाँ जिक्र आया है वहाँ महदी मऊद का नाम हदीस के अरबी अल्फाज में बता दे। शरह करने वालों ने, तर्जमा करने वालों ने, बहुत से देवबंद के भी लोग ने तर्जमा किया है, उन तर्जमा करने वालों ने या उस हदीस की शरह लिखने वालों ने अपनी तरफ से महदी का लफ्ज़ लिखा है, अमीर के बाद लफ्ज़ बना दिया है। कहीं आया हुआ है फ़यक़ूलु इमामुहुम, एक रिवायत में तो अल्फाज आए हैं उनका इमाम कहेगा, तो फिर वो कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम कि नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, बल इमामुकुम मिनकुम, बल्कि तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा। यहाँ भी इमाम के बाद लफ्ज़ महदी को बढ़ा दिया गया, जहाँ वही इमाम का लफ्ज़ आया है वहाँ पर महदी का लफ्ज़ ला लेते हैं, तर्जमे में लाते हैं, शरह में लाते हैं। इतनी हिम्मत तो अभी पैदा नहीं हुई कि लफ्ज़ हदीस के लफ्ज़ में अपनी तरफ से किसी किस्म का इल्हाक कर दें या इजाफा कर दें, लेकिन तर्जमे में जो कुछ कर सकते थे वो तर्जमे में कर दिए हैं। कहीं अमीर का लफ्ज़ आया है तो उसके बाद महदी का लफ्ज़ बना दिया, कहीं इमाम का लफ्ज़ आया है तो उसके बाद महदी का लफ्ज़ बढ़ा दिया, कहीं अम्मकुम का लफ्ज़ आया है तो वहाँ साबित कर दिया कि इससे मुराद महदी मऊद अलैहिस्सलाम हैं। तो आपको हदीसों में ज़वायद, सुनन ज़वायद में आपको मिलेगा,
عبدالرزاق نے جو سنن زوائد لکھی ہے اس میں بھی آپ کو لکھے گا، مصنف عبدالرزاق جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی آپ کو یہی بات ملے گی کہ وہاں بھی لفظ امیر یا امام آپ کو ملے گا۔ بخاری میں جو روایت آئی ہوئی ہے وہاں تو صاف لکھا ہوا ہے فَأَمَّهُمْ، وہ اس کی امامت کریں گے، لیکن وہاں بھی امام مہدی، امام کے ساتھ مہدی کا لفظ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک جماعت ہوگی جو اس مقام پر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوگی، شاید اس میں امام بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور حدیث میں پوری تشریح آئی ہوئی ہے، عیسیٰ اتریں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی آپ حمام سے باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ کے بال بڑے بڑے لمبے ہوں گے، بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے، انتہائی صاف و شفاف سفید آپ کا چہرہ ہوگا، اور آپ کے بدن پر چادریں، سرخ چادر اوڑے ہوئے آپ ہوں گے، اور دونوں طرف جو ہوں گے دو فرشتے ہوں گے جن پر سہارا دیے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیڑھی لگا دی جائے گی، سیڑھی سے آپ اتریں گے۔ اس وقت میں اس جماعت کا جو امام ہوگا وہ کہے گا تعال صلی لنا، آئیے اور ہم کو نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، بل امکم منکم تکرمۃ لہذہ الامہ، نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ میں جب آیا ہوں تو پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اب جو آیا ہوں امت محمدی کی حیثیت سے آیا ہوا ہوں۔ اب جو میں کام کروں گا وہ شرع محمدی کے تحت کام کروں گا، میری اپنی اس پرانی شریعت کو جو منسوخ ہو چکی ہے اس شریعت کو چلانے کے لیے میں نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس اعتبار سے بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ تو یہ ہوئی احادیث کی حقیقت۔ صرف میں اسی لیے میں چھالن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم حدیث کی کتاب سے، چاہے وہ صحیح کی ہو یا غیر صحیح کی ہو، سنا ہے کہ 6 جو حدیثیں آئی سیاہ ستہ جن کو کہا جاتا ہے، نہ بخاری میں بتا سکتے ہیں، نہ مسلم میں بتا سکتے ہیں، نہ نسائی میں بتا سکتے ہیں، نہ ابن ماجہ میں بتا سکتے ہیں، نہ ابو داؤد میں بتا سکتے ہیں، نہ ترمذی میں کسی، نہ سنن میں بتا سکتے ہیں، نہ زوائد میں بتا سکتے ہیں۔ کہیں بھی آپ کو کوئی بھی شخص لفظ امام بتا سکتا ہے، امیر کا لفظ بتا سکتا ہے، مگر حدیث کے متن میں مہدی کا لفظ بتا نہیں سکتا۔ یہ بعد کے لوگوں کا ترجمہ ہے، الحاقی ترجمہ ہے، اضافی ترجمہ ہے، جس میں مہدی کے لفظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے وہ بات اپنی جگہ پر ختم ہو کر رہ جاتی ہے کہ حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام، مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، اور آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ مہدی تو آ گئے آپ کے لیکن عیسیٰ کا وجود نہیں، تو آپ کو یہ جواب دینا چاہیے کہ ہاں وہ حدیث کے الفاظ لائیے کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مہدی ہوں گے اس وقت میں عیسیٰ آئیں گے۔ امیر کے لفظ سے آپ دھوکہ مت کھاؤ، اور امام کے لفظ سے آپ دھوکہ مت کھاؤ۔ مہدی کا لفظ آپ حدیث میں دیکھو تو پھر مجھے لا کر بتاؤ، میں آپ کے باپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن فقط امیر اور فقط امام کا لفظ آ جائے تو اس سے امام مہدی ثابت کرنا دوسرے لوگوں کا نظریہ ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ حضرت مہدی ہوں گے، اب میں رسول اللہ نے تو امیر کے لفظ مایا ہے۔ ایک دوسری بات آئی ہے، ابو ہریرہ سے بھی روایت آئی ہے اور دوسرے صحابہ سے روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس وقت تک زندہ رہے جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو میرے طرف سے سلام پیش کر دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو فقرؤ منی السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کو میرے طرف سے سلام کہو کہ رسول اللہ نے آپ کو سلام پہنچایا ہے۔ اب ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے، آپ کے اعتقاد کے مطابق جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ مہدی موعود کے زمانے میں عیسیٰ آنے والے ہیں، مہدی موعود کو بھی رسول اللہ نے خلیفۃ اللہ قرار دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفے ہیں، دونوں خلیفے موجود ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک کو تو سلام کہیں اور دوسروں کو سلام نہ کہیں، اور کہے کہ وہ آ جائے، ایک کو تو سلام بولو اور مہدی موعود کو سلام نہ بولو، جبکہ مہدی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مہدی میری امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے آئے گا،
اور عیسیٰ بھی امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے آئیں گے. جب دو کے دو دافع ہلاکت امت محمدیہ ایک وقت میں ہے تو رسول کے اخلاق سے اس بات کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک کو تو سلام کہا جا رہا ہے اور دوسرے کو بھولا جا رہا ہے؟ کیا اس بات کو آپ مان سکتے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو مہدی کا لفظ لگایا تھا شارحوں نے لگا دیا تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مہدی اور عیسیٰ ایک جگہ پر آنے والے ہیں اور ایک وقت میں آنے والے ہیں. اس کے بعد کی روایت آپ سنیے. ابو ہریرہ سے روایت ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے یہ فرمایا کہ اگر تمہاری عمر دراز ہو جائے اور تم نے عیسیٰ کا زمانہ پایا تو میری طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کہو. اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تمہاری عمر دراز ہو جائے تو رسول اللہ کا بھی سلام کہو اور یہ کہو ابو ہریرہ بھی سلام پیش کر دیتا ہے. تو رسول اللہ کی اتباع میں کیا ابو ہریرہ کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ دو خلیفے موجود ہیں لیکن ابو ہریرہ بھی ایک کو سلام کرتے ہیں اور دوسرے کو سلام بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پوری روایت من گھڑت ہے. دو ہوتے تو برابر دونوں کو سلام رسول اللہ بھی پیش کرتے اور ابو ہریرہ بھی کہتے کہ دونوں اللہ کے خلیفے ہیں اور دونوں جب جمع ہو جائیں تو میرا سلام عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہنچاؤ اور مہدی موعود علیہ السلام کو بھی پہنچاؤ. تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مہدی موعود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے میں جمع نہیں ہو سکتے اور اگر جمع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا اذا بویع الخلیفتان فاقتلوا الآخر منہما. جب ایک وقت میں دو خلیفوں کی بیعت لی جائے تو آخر کو قتل کر دو. پہلے کو مانو اور بعد کو قتل کر دو، کیونکہ وقت واحد میں دو خلیفوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں لی جا سکتی. رسول اللہ تو فرماتے ہیں دو آ جائیں تو آخر کو مارو، اور یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو مانو. دونوں کو مانو. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آخر کو مارو، کیونکہ وہ نعوذ باللہ آخر جو آئے گا وہ فساد مچانے والا ہوگا، وقت واحد میں نہیں ہو سکتا. ارے خلیفۃ اللہ کی کیا بات کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا سقیفہ بنی ساعد میں جب کچھ لوگ جمع ہو گئے، خصوصاً انصار جمع ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اب خلافت ہماری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مہاجرین کو ہم نے اپنی جگہ پر جگہ دی ہے، ہماری وجہ سے اسلام ٹھہرا یہاں پر، اس لیے ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے مقام پر تھے، مسجد نبوی میں تھے. کسی نے آ کر کہا آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ وہاں تو کھچڑی پک رہی ہے، وہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے. دونوں نکل کر جاتے ہیں، جا کر دیکھا تو ہنگامہ مچا ہوا ہے، حضرت سعد کو خلیفہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. انہوں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، انصار کا حق پہنچتا ہے، اسی لیے ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اور کہا کہ اس میں پھوٹ پیدا ہو سکتی ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو انصار نے کہا چلو فیصلہ کر لیتے ہیں، امیر منا و امیر منکم، ایسا فیصلہ کریں گے کہ ہمارے میں سے بھی ایک امیر ہو جائے اور تمہارے میں سے بھی ایک امیر ہو جائے، دونوں امیر مل کر کام کریں گے. تو اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کام بھی، یہ فیصلہ بھی فیصلہ نہیں ہے، اس طرح معاملے کا تصفیہ نہیں کیا جا سکتا. آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے پہلے سے فیصلہ فرما دیا ہے، الخلافت من قریش، خلافت قریش سے ہوگی. جب ابو بکر صدیق نے اس حدیث کو پیش کیا تو انصار نے خاموشی اختیار کر لی
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر ابو بکر نے چاہا کہ بیعت کر دیں، لیکن عمر فاروق نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں خلیفہ بن نہیں سکتا، آپ اپنا ہاتھ دراز کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ ابو بکر نے اپنا ہاتھ دراز کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت آئی۔ جب رسول اللہ کی خلافت کے لیے دو خلیفے بنائے نہیں جا سکتے تو کیا ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کے دو خلیفے کام کر سکتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ دو خلیفے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اسی اندیشے کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ میں نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے کہا تھا یہی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے کہا تھا اذا بوئع الخلیفتان فاقتلوا الآخر منہما، یہ بھی نہیں کہا کہ دو میں سے ایک کو مار دو، یہ کہا کہ بعد میں جو آنے والا ہے اس کو قتل کرنا چاہیے۔ اب بعد میں آنے والے عیسیٰ ہیں، عیسیٰ ہلاکت سے بچانے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو دفع کر دو، عیسیٰ کو دفع کر دو تاکہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مگر بات یہ ہوئی کہ نہیں، دونوں ایک زمانے میں نہیں آ سکتے۔ پھر سوال پیدا ہوگا جب دونوں ایک زمانے میں نہیں آ سکتے تو پھر کب آتے ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں، کیف تہلک امۃ انا فی اولھا و عیسیٰ فی آخرھا والمہدی منی فی وسطھا، کہ میں اول ہوں، عیسیٰ آخر ہیں، مہدی درمیان میں ہیں۔ جب رسول اللہ نے زمانے کا تعین فرما دیا اور کہا میں اول ہوں، عیسیٰ آخر ہیں، مہدی وسط میں ہے، تو پھر اجتماع کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ زمانے کی تعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، دو جمع ہوں تو آخرے کو خبر کرنے کے بعد بھی رسول اللہ نے فرما دی ہے، اور دونوں مل کر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک دجال کو مارنے کے لیے دو خلیفے اللہ کے آ رہے ہیں، یعنی ایک خلیفہ اتنا کمزور ہے کہ ایک دجال کو مار نہیں سکتا، تو دو خلیفے اللہ بھیجتا ہے کہ جاؤ دونوں مل کر قتل کرو۔ سوال یہ ہے کہ اگر دونوں مل کر قتل کریں گے تو اس قتل میں دونوں شریک ہوں گے، پر حدیث تو کہتی ہے عیسیٰ آئیں گے یقتل الدجال، عیسیٰ قتل کریں گے تو مہدی جو ہوں گے وہ بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سارا کام جو کریں گے دجال کو قتل کرنے کا عیسیٰ کے سر صحرا جائے گا، خنزیر کو مارنے کا سوال قتل کرنے کا صحرا عیسیٰ کے سر جائے گا، صلیب کو توڑنے کا صحرا عیسیٰ علیہ السلام کے سر جائے گا، جزیے کو روکنے کا ویزا جزیہ تھا، جزیہ کو آپ موقوف کر دیں گے، یہ صحرا بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا۔ تو آخر مہدی کریں گے تو کیا کام کریں گے؟ سارے کام تو عیسیٰ کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جو غلط باتیں پیدا ہو رہی ہیں، بنیاد غلط رکھی ہے، عمارت بھی غلط کھڑی ہو رہی ہے۔ بنیاد صحیح کر دو عمارت صحیح ہوگی، اور صحیح بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے اور مہدی موعود علیہ السلام وسط امت میں آئیں گے، وہ بھی وہی کام کریں گے، امت کو ہلاکت سے بچائیں گے۔ اور بچانے کا کام، امت کو ہلاکت سے بچانے کا کام کیا ہوگا؟ امت کی ہلاکت کس میں ہے؟ آپ سوچئے کہ امت کو ہلاک کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا، حدیثوں کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امت کو ہلاکت سے بچانے والی چیز ایک ہے۔ ہمارے دو دشمن ہیں، یاد رکھیے، مسلمانوں کے دو دشمن ہیں، ایمان کے دو دشمن ہیں، ایک دنیا ہے، دوسرا دجال ہے۔ ایک دنیا ہے اور دوسرا دجال ہے۔ دنیا کی ہلاکت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ کیا آپ کو حدیث یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوگا اس وقت جبکہ میری امت پر دشمن اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ ایک دسترخوان پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس
کھانا دینے میں دیر ہو جائے, 3 ساڑھے 3 بج جائیں, سب بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں, اعلان ہو جائے کہ دسترخوان بچھایا جا رہا ہے, تو ہر شخص اس بات کی کوشش کرے گا کہ پہلے میں بیٹھ جاؤں. تو جس طرح دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دشمن تمہارے تم پر کس طرح ٹوٹ پڑیں گے, جس طرح کے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کہ دشمن ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں, آج سے کہیں زیادہ تعداد تمہاری رہے گی. پھر پوچھا کہ کیا اس وقت ہم کمزور ہوں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں, اس وقت تم کمزور بھی نہیں ہوں گے. پھر پوچھا آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا اس کے 2 اسباب ہیں, ایک حب الدنیا اور دوسرے کراہیت الموت. دنیا کی محبت تمہارے دماغوں میں سروں پر چڑھ جائے گی اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے, موت سے ڈرنے لگو گے, موت کا نام سنتے ہی کراہیت تمہارے دلوں میں پیدا ہوگی. جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر چھا جائے گی اور مرنے کو تم ناپسند کرنے لگو گے, تو اس وقت یہ حالت ہوگی کہ لوگ تم پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں. آج افغانستان کے واقعات آپ دیکھیے, عراق کے واقعات دیکھیے, ایران کے واقعات دیکھیے. کیا ہم پر دنیا غالب نہیں ہوئی ہے؟ کیا دنیا کی محبت میں آج ہم ڈوبے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہ 52 ہمارے مسلم ممالک ہیں, 1-2 نہیں 52 مسلم ممالک ہیں, لیکن 52 کے 52 تاش کے 52 پتوں کی طرح ہو کر رہ گئے ہیں کہ لوگ کھیلنے لگ گئے ہیں. کبھی بادشاہ کو پھینکتے ہیں, کبھی جوکر بنا کر پھینک دیتے ہیں. تو جس طرح پتوں سے کھیلا جاتا ہے, اسی طرح 52 مملکتوں سے آج امریکہ اور برطانیہ ان کو کھیلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس آج اتنی طاقت نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں. ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہم 313 تھے اور اس سے 3 گنے پر ہم قبضہ کر رہے تھے, ہم غالب آ رہے تھے. اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ 52 مملکتیں ہوتے ہوئے ہم 1-2 مملکتوں پر غالب نہیں آ سکتے. ہم میں کالی بڑیج ہیں, ہم میں جاسوس پیدا ہو چکے ہیں. آج ہم اپنوں کی طرح غیروں کو دے رہے ہیں. آج دنیا کی محبت ہم پر غالب آ گئی ہے کہ اپنے لوگوں کو ہی پناہ گاہوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں تو اس کی اطلاع بھی دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی فلاں سرنگ کے اندر چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے, اگر آپ پکڑنا چاہو تو جا کر پکڑو. محض پیسے کے لالچ میں آج ان کو مخبری کی جا رہی ہے. آج ہماری اپنی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم 52 مملکتوں کے بادشاہ ہونے کے باوجود بادشاہوں کے تعلق سے, ارے کرزئی کے تعلق سے تو میں نے سنا ہے امریکہ سے حال ہی میں کچھ افراد آئے تھے حیدرآباد کو, جب میں گیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے آپ کہتے ہیں کہ افغانستان کا صدر ہے, لیکن امریکہ میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی از اے میئر آف کابل. افغانستان کا صدر نہیں ہے بلکہ میئر ہے, وہ کابل کا میئر ہے. جس طرح یہاں پر کارپوریشن میں ایک میئر بنا دیا جاتا ہے تو اس سے زیادہ اس کی کوئی مقام نہیں ہے, اس کو صدر کی حیثیت سے یورپ کے مالک تسلیم نہیں کرتے. ایک میئر ہے جو انگریزوں نے بنا کر رکھ دیا ہے, امریکوں نے بنا کر رکھ دیا ہے, وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. آخر یہ پستی کیوں ہوئی ہے؟ صرف 2 باتوں سے ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ ہر ایک کو موت کا ڈر ہے, سب یہ چاہتے ہیں کہ میں مرنا نہیں چاہتا, اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت و دولت کی ہوس حرص ہے جو ان پر غالب آ چکی ہے. جب یہ دونوں باتیں پیدا ہوتی ہیں تو اسی وقت میں امت کی ہلاکت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. اور نبی موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مبعوث فرمایا جبکہ امت مسلمہ ان دونوں ہلاکتوں میں پھنسی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا یا نہیں تو سنو, دولت کی محبت اس قدر دلوں پر چھائی ہوئی تھی. عام انسانوں میں اگر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے تو مجھے ڈر نہیں. عام افراد تو ایسے ہوتے ہیں, لیکن جس جگہ سے ہدایت کا آبشار بہنا چاہیے, جس کو میں ممبر و محراب کے نام سے یاد کرتا ہوں, جس کو میں پگڑی و دستار کے نام سے یاد کرتا ہوں, اگر یہ دونوں طبقے دنیا کے طالب بن جائیں, یہ دونوں طبقے بادشاہوں کے غلام بن جائیں, اگر یہ دونوں طبقے جاگیر کی ہوس میں لگے رہیں, تو کیا وہاں سے ہدایت کا سامان آپ کو ہم پہنچا سکتے ہیں؟
क्या आपको हिदायत का सामान मिल सकता है? हुआ यही था, हुआ यही था। न सिर्फ ये कि दौलत को चूसा जा रहा था, दौलत को इकट्ठा किया जा रहा था, बल्कि यह भी हो रहा था कि दौलत को अपने घर के सहन में दफन किया गया था। आप ये वाक़े को सुनिए, घर के सहन में दौलत को दफन किया गया था, सोने चांदी की ईंटों को दफन किया गया था, उसको कब्रों की शक्ल दी गई थी और रोजाना खड़े होकर उस पर फातिहा भी पढ़ी जा रही थी, ताकि चोर और डाकू ये समझें कि यहां दौलत नहीं है बल्कि ये कब्रिस्तान है और ये कब्रों की फातिहा पढ़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, ये करने वाला कोई गैर नहीं, ये करने वाला उस जमाने का काजुल खुदा, उस जमाने का सबसे बड़ा पीर, जिसको शेखुल इस्लाम के नाम से याद करते थे, जो अकबर बादशाह का मुर्शिद कहलाता था, उसका ये अमल था कि रोजाना सुबह खड़े होकर उस कब्र की जियारत करता था जिसके अंदर सोने चांदी की ईंटों को दफन किया गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस फितने से बचाने के लिए मेहदी मऊद को भेजा, इसीलिए मेहदी मऊद ने अपनी तालीमात में तर्क दुनिया की तालीम को अहम तरीन करार दिया। आपने कहा था कि नहीं, फितने में मुब्तला करने वाली यही चीज है, हलाकत में डालने वाली अगर कोई चीज है तो दुनिया तलबी है, हवा से जर है, फिर से हुकूमत है। ये जब रहेंगे तो ईमान जमा नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा मैं इनकार करता हूं इस बात से कि दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत एक दिल में जमा हो जाए। या तो दुनिया की मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत निकल जाएगी, या अल्लाह की मोहब्बत होगी तो दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दायरे में अपने खलीफों के साथ जो आपने तालीमात दी थी, उन तालीमात को आप देखिए तो पता चलेगा। अरे क्या यहां पर हुकूमत की हवस की जा सकती है? काजी अलाउद्दीन बिदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बिदर के काजी क़ज़ात थे, लेकिन हजरत जब तशरीफ लाते हैं तो उन्होंने क़ज़ात के ओहदे को छोड़ दिया। मेहदी मऊद की गुलामी को क्या उन्होंने पसंद नहीं किया था? क्या हजरत शाह निजाम रजी अल्लाह तआला अन्हु तो जायज का मुक़्तदर बादशाह था और बाप दादा के जमाने से बादशाहत चली आ रही थी। जब हजरत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुना और सोहबत में तशरीफ ले गए तो क्या हजरत शाह निजाम रजी अल्लाह ने कभी दुनिया की तरफ, कभी बादशाह की तरफ पलट कर देखा? कितने ऐसे बादशाह आपको मिलेंगे, कितने आपको ऐसे जागीरदार मिलेंगे जिन्होंने मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत में आने के बाद न दुनिया की तरफ तवज्जो की, न बादशाहत को देखा, न क़ज़ात को देखा। क़ज़ात ने मसनद क़ज़ात को भी तर्क कर दिया, तख्त और ताज शाही को भी ठोकर मार दी, उसको कशकोल से बदतर समझा और कहा कि इससे अच्छा मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में फकीरी का इख्तियार करना अच्छा था, क्योंकि वो जानते थे कि बादशाहत में लोगों के सरों पर हुकूमत की जाती है और जबरदस्ती डंडे के जोर पर हुकूमत की जा सकती है। और मेहदी मऊद की सोबत में रहने के बाद जो फकीरी मिलती है, सारी दीन और दुनिया की बादशाह तुम्हारे पास आ जाती है, दिलों पर हुकूमत की जाती है। वो जो हदीस में आया है कि मेहदी बादशाह बनेगा, इससे लोग ये मत समझो कि मेहदी घोड़े की लीद खींचेगा, मेहदी घोड़ों को पालेगा, मेहदी लोगों के सरों पर डंडों से हुकूमत करेगा। मेहदी की बादशाह क़यामत तक आज भी है और वो रियासत किसकी है? कल दिलों की रियासत पर आप हुकूमत करेंगे और हिदायत का सिक्का आप लोगों के सामने चलाएंगे। अपना सिक्का नहीं चलाए, रसूलुल्लाह ने अपने नाम का सिक्का कभी नहीं चलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तख्त ताज बनाकर नहीं, दोनों जहान का बादशाह आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में, तारीख तो मैं नहीं कहता, तारीख तो मैं नहीं कह सकता, खातम बदहन इतना तो कहता हूं कि इतना तंग हुजरा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे तो रसूलुल्लाह को सजदा करने के लिए जगह नहीं मिलती थी, बल्कि आप बीबी आयशा जब सोती थी तो सजदा करते वक्त में अपने हाथ से बीबी आयशा के पांव को हटाते और सजदा करते। फिर जब खड़े होते थे तो बीबी मस्ती के आलम में फिर अपना पांव फैलाती। फिर रसूलुल्लाह दूसरी रकात में जब सजदे को जाते फिर हाथ से हटाते और सजदा करते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या खुदा चाहता तो रसूल को बादशाह नहीं बना सकता था? सरदार दो जहां
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ جو بادشاہ تھی رئیس العالم، حدیث میں الفاظ آئے، تورات میں الفاظ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ رئیس العالم، تمام دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ ہم پوچھتے ہیں، عام مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ صاحب تورات میں تو یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ رسول اللہ رئیس العالم ہوں گے، اور یہاں رسول اللہ کی یہ حالت ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو کھجور کی چھال پر سوتے ہیں، آپ کی پشت مبارک پر کھجور کی چھال کے نشان بیٹھ جاتے ہیں، اور عمر فاروق کہتے ہیں رو کر، آپ کہیں تو ہم گدا بنوا دیں، تو رسول اللہ نے فرمایا عمر کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا پسند ہے اور ہم کو آخرت پسند ہے؟ کیا رئیس العالم کی یہ نشانی ہے کہ وہ کھجور کی چھال پر سوئے؟ کیا رئیس العالم کی نشانی ہے کہ اس کے گھر میں 2 ہفتے چوہا نہ سلگے؟ کیا رئیس العالم اس کو کہتے ہیں جو بکری کا دودھ پی لے، کھجور کھا لے؟ کیا رئیس العالم کی یہ نشانی ہے کہ جس کے گھر میں مہینوں گوشت نہ آتا ہو، خرید نہ سکتے ہو، کہیں سے تہدیتاً بکری کا کچھ گوشت آتا ہو تو پکا کر کھا لیا کرتے ہیں؟ کیا رئیس العالم کی یہ حالت ہے کہ اس کے 3، 4، 6 فٹ کے کمرے میں سوتے ہیں؟ کیا رئیس العالم کی حالت ہے کہ جس حجرے میں زندگی بسر ہوتی ہے اسی حجرے میں دفن کیا جاتا ہے؟ کیا رئیس العالم کی حالت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے لیے نیا کپڑا مت خریدو میرے کفن کے لیے، بلکہ جو میں کپڑے پہنتا ہوں اسی کو دھو کر اسی میں دفن کر دینا چاہیے؟ کیا رئیس العالم اس کو کہتے ہیں؟ اگر رئیس العالم کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ کی ریاست، حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تھی، لوگوں کے دلوں پر تھی، تو مہدی کے بارے میں بھی وہی کہنا چاہیے، یخفو عصری ولا یخفی۔ جب رسول اللہ دنیا کے بادشاہ نہیں بنے تو کیا مہدی موعود دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے؟ جن معنی میں رسول اللہ بادشاہ تھے انہی معنی میں مہدی موعود علیہ السلام بھی بادشاہ ہیں، آپ بھی اسی معنی میں رئیس العالم ہیں۔ اگر وہاں توجیہ کر سکتے ہیں، اگر وہاں تعویل کر سکتے ہیں تو پھر یہاں بھی وہی تعویل کرنی ہوگی، اس تعویل کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی جو خبر گھڑی گئی ہے، ترجمے میں خبر بھی نہیں ہو سکتا، انہوں نے خبر میں تو کوئی ہاتھ نہیں لگایا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ متن کو ہاتھ نہیں لگایا، البتہ ترجمے میں جو کچھ گڑبڑ پیدا کر سکتے تھے انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس اعتبار سے میں آپ کو صاف کہتا ہوں، اگر کوئی حدیث آپ کو مسلم شریف کی کھول کر بتائے تو آپ اس میں لفظ مہدی کو ڈھونڈو، ترجمے میں، اردو ترجمے میں نہیں، فارسی ترجمے میں نہیں، بلکہ عربی متن میں آپ دیکھو کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں لفظ مہدی آیا ہوا ہے تو ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قیامت تک نہ ایسی روایت بتائی جا سکتی ہے نہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم کو اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ ترجمے میں ہوا ہے، جو ترجمے میں ہوا ہے وہ اضافی ہے، وہ الحاقی ہے، وہ قیاسی ہے، وہ اجتہادی ہے، من مانی ہے، اس لیے اس روایت پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر متن میں ہے تو البتہ غور کر سکتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی موعود علیہ السلام کے اجتماع کے تعلق سے جو عام طور پر لوگوں کو بھڑکانے، عام طور پر لوگوں میں ورغلانے یا ان کو غلط راستے پر ڈالنے کی جو کوششیں منصوبہ بند طریقے پر کی جا رہی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان پر دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصل روایت تو وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے۔ وہ روایت کے الفاظ مختلف الفاظ میں وہ روایتیں آئی ہوئی ہیں، میں سب میں ایک جگہ یہ موجود ہے کہ لا یزال، ایک روایت یہ آئی ہے لا یزالون یختلفون من امتی، میری امت ہمیشہ لا یزالون یقاتلون علی الحق، میری امت قیامت کے دن تک میری امت حق کے معاملے میں لڑتی رہے گی، فیغلبون، پھر اس پر غالب آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ الفاظ آئے ہیں فینزلو ابن مریم، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تک بھی لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مہدی آئیں گے تو عدل و انصاف سے ساری دنیا بھر جائے گی، یہ آپ کی ایک طرف بات ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کے وجود تک، عیسیٰ کی بعثت، عیسیٰ کی آمد تک بھی، قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر لڑتی رہے گی،
حق پر کب لڑेगी جبکہ سامنے ناحق ہوگا تو حق پر لڑتی رہے گی. تو عیسیٰ کے زمانے تک جب ناحق جماعتیں پیدا ہوں گی تو پھر وہاں پر عدل و انصاف پیدا ہونے کا سوال ہی کہاں پیدا ہو سکتا ہے. اور لوگ نہ عدل جانتے ہیں نہ انصاف جانتے ہیں. لوگ نہ عدل کی تعریف جانتے ہیں. پڑھ لیا روایتوں میں یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو بھر دیں گے قسط سے اور انصاف سے، عدل سے بھر دیں گے اور قسط سے بھر دیں گے. الفاظ دیکھ لیے، ترجمہ کر دیا کہ مہدی جو ہوگا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ آج بھی موجود ہے، جا بجا ظلم چل رہا ہے، دست پہ تظلم ہر جگہ سے دراز ہوتا جا رہا ہے، مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، کفر و شرک بڑھتا جا رہا ہے. پھر یہ کہنا کہ مہدی موعود تشریف لا لیے، کہاں ہے دنیا عدل و انصاف سے کہاں بھری ہے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بات ہے تو بہت صحیح اعتراض ہے. اللہ نے رسول اللہ کی طرف سے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو کئی عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا رحمت کے مقابلے میں زحمت کا تصور بھی ہو سکتا ہے؟ رحمت کے مقابلے میں زحمت کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ سچ بتائیے، غیروں کے لیے تو رسول اللہ رحمت تو ہوں گے، اپنوں کے لیے تو ہونا چاہیے تھا. آج اپنوں میں جتنا اختلاف ہے غیروں میں اتنا آج اختلاف ہے. آج اپنوں میں جتنی زحمت پیدا کی جا رہی ہے، رحمت عالم کی موجودگی میں، رحمت عالم کی موجودگی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں. محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف جب نبردآزما ہو سکتے ہیں اور اس کو آپ جائز قرار دیتے ہیں، رحمت العالمین کے مخالف نہیں سمجھتے، پھر اس وقت میں عدل و قسط کے بات کو لے کر یہ کہنا، حدیث کی بات کو لے کر کہ مہدی کے زمانے میں ساری دنیا میں عدل و انصاف پھیل جائے گا. کیا اچھی بات لکھی ہے ترجمہ کرنے والے شبیر احمد عثمانی اور حسن محمود صاحب جو دیوبندی ہیں، انہوں نے اپنے ترجمے میں ترجمہ اچھا کیا ہے، تفسیری لکھی ہے اس آیت کی. صاف طور پر لکھا ہے کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے معنی یہ ہیں، یہ نہیں کہ ادھر رحمت آئی اور سب جگہ رحمت پھیل گئی تو سب زحمت دنیا سے اٹھ گئی، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ کی رحمت العالمینی کو بحیثیت رسول کے قبول کیا اور اس پر عمل کیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت مل سکتی ہے. جب یہ اصول ہیں تو پھر مہدی موعود کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ جس نے مہدی موعود کے مشن کو، مہدی موعود کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کی تعلیمات کو قبول کیا، اس کے پاس عدل و انصاف آ گیا. اور جس نے مہدی موعود کی تصدیق ہی نہیں کی، آپ اگر ہم میں کہوں، اب یہ بھی بات سوچنے کی ہے، اگر ہم کہیں کہ صاحب بنگلور میں عدل و انصاف نہیں ہے، حکومت کہتی ہے کیوں انصاف نہیں ہے؟ ہم نے بنگلور میں تو ہائی کورٹ قائم کر دیا ہے اور کورٹ ہوتا ہے انصاف دلانے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں جھگڑا ہو تو ہائی کورٹ کا جج میرے گھر کو آ جائے اور کہے کہ آپ کے گھر میں جھگڑا ہوا ہے، چلو میں فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. کورٹ میرے پاس آتا ہے یا انصاف لینے کے لیے مجھے کورٹ کے پاس جانا پڑے گا؟ انصاف لینے کے لیے مجھے کورٹ کے پاس جا کر عرضی دے کر پیروی کرنا، وکیل رکھنا، اس کے بعد اس کے طرف سے جو ہدایات ملتے ہیں اس پر عمل کرنا، اس کو انصاف کہتے ہیں. میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور کوستا رہوں کہ میرے گھر میں جھگڑا ہوا، مجھے میرے بچوں کو خبر کر دیا گیا، میں انصاف نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ صاحب آپ کو تو پہلے FIR درج کرانا چاہیے، پھر اس کے بعد کورٹ کو بات جائے گی، وہاں سے انویسٹیگیشن ہوگا، پھر آپ اپنے دعوے کو ثابت کرو تو انصاف ہم دلانے کے لیے تیار ہیں. جب معمولی کورٹ انصاف کے لیے آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے
تو ہدایت کی بات حاصل کرنے کے لیے کیا مہدی آپ کے گھر بھر آئے گا یا اس کو آپ کے پاس جانا ہوگا؟ آپ کو جانا ہے اور نہیں جانا ہے تو اللہ کے رسول نے فرما دیا فَإِذَا سَمِعْتُمُوهُ فَآتُوهُ وَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا نَّفْسًا، اور جب اس کا نام سنو تو اس کے پاس جاؤ، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اگرچہ کہ تم کو برف کے پہاڑوں پر سے رینگ کا جانا پڑے تو جاؤ اور بیعت کرو کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ تو مہدی کی بات سنو تو اس کے پاس جاؤ، یہ نہیں کہ مہدی گھر گھر آ کے ہدایت پہنچائے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اور آپ کو غلط بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا اجتماع ایک وقت میں ہونے والا ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل بنیاد نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی محدثین کی روایت۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب اتحاد کیا ہے، تو میں اتحاد کی بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ متکلمین کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے اے عقیدے کے بنانے والوں، اہل سنت والجماعت کے کہلانے والوں، عقیدے کے بنانے والوں، اس حدیث دو مختلف قسم کی حدیثیں یا اس کی شرح ہمارے پاس آئی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مہدی موعود آئیں گے، ان کے سامنے عیسیٰ آئیں گے تو مہدی موعود عیسیٰ کی اقتدا کریں گے ایک نماز میں، اور ایک نماز میں عیسیٰ مہدی کی اقتدا کریں گے۔ تو آخر ہم کو عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ تو جب سعد الدین تختازانی نے شرح مقاصد میں لکھ دیا ہے کہ دیکھو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ مہدی عیسیٰ کی اقتدا کریں گے اور یا عیسیٰ مہدی کی اقتدا کریں گے، یہ ایسی بات ہے اس کا کوئی وجود نہیں، لا یعول علیہ، اس روایت پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اعتقاد اہل سنت والجماعت کا یہ بھی ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک زمانے میں جمع نہیں ہو سکتے، اور کچھ لوگ ایک بات پھیلاتے ہوں تو علامہ تختازانی نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ روایت غلط ہے، یہ من گھڑت ہے، اس پر بھروسہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس روایت پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے اعتقادات کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہی ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور احادیث کی روح سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک زمانے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اب اگر کوئی بات پھیلا رہے ہیں تو سمجھو کہ یہ شر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو اپنے اعتقادات سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بحمد اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے جو اعتقادات ہم تک پہنچے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں، ہم نے کبھی مذہب اپنا نیا نہیں بنایا۔ ہم تو اہل سنت والجماعت کا جو اعتقاد ہے اسی اعتقادات کے تحت اپنا اعتقاد رکھتے ہیں، اپنے طرف سے کسی نئے اعتقاد کو ہم نے جنم نہیں دیا۔ اگر اعتقاد بھی پیدا ہوا ہے تو اس کے بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے پہلے تو قرآن شریف ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان دونوں کی موجودگی میں جو ہمارے بزرگوں نے اعتقادات بنائے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہی کے اعتقادات ہیں جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ ہماری اپنی طرف سے ہم نے کسی نئے اعتقاد کو جنم دے کر بات کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس لیے اپنی جگہ پر آپ مطمئن رہیں کہ مہدویوں کے پاس جو عقائد ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں، قرآن و حدیث سے مستخرج ہیں، اور پھر وہ فقہاء کرام نے بھی صاف طور پر یہ بات لکھ دی ہے۔ البتہ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر فقہاء کرام ہے بات کرنے کی گنجائش، وقت کیا ہے؟ ایک مسئلہ چھیڑ دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو یہ ضروری مسئلہ ہے، اسی ضمن میں آپ کے سامنے بات کو رکھ دیتا ہوں۔ اقتداء کی اتباع کی چونکہ بات میں نے شروع میں چھیلی تھی تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مہدی موعود ائمہ مجتہدین کی اتباع کریں گے جیسا کہ ہم آپ کرتے ہیں؟ تو اس مسئلے کو بھی سامنے رکھ لینا چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اصول شرع 4 ہیں، اصول شرع 4 ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک سنت رسول اللہ ہے، تیسرا اجماع ہے، چوتھا قیاس۔ یہ 4 ہیں جن کو اصول شرع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ کتاب اللہ سے کوئی حکم مل جائے تو ہم کو حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ میں بات نہ ملے ہم کو تو سنت رسول اللہ کو دیکھیں گے، اگر وہ مل جائے تو اس پر ہم عمل کریں گے۔ اگر کتاب اور سنت دونوں میں ہم کو کوئی مسئلہ ملا نہیں تو پھر اجماع کی طرف جائیں گے، مجتہدین امت جو فیصلہ کریں گے اس کے تحت کام کریں گے۔ اگر اجماع بھی نہ ہو
یا یہ کہ نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے زمانے میں، وہ مسئلہ اس وقت موجود نہیں تھا، نئے زمانے میں پیدا ہوا ہے، جیسا کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنا، گھر میں ٹی وی کا رکھنا، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا، فون سے گفتگو کرنا، فون سے شہادت آتی ہے تو لینا یا نہیں لینا، کیونکہ اس زمانے میں یہ بات نہیں تھی۔ حالات نوازل جس کو کہتے ہیں، اس زمانے کی پیداوار ہے، تو ایسی صورت میں نہ کتاب میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ اجماع میں اس کا ذکر موجود ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ ایسے وقت میں قیاس کرنا چاہیے، اس جیسا کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو اسی پر اس کے جیسے مسئلے کو سامنے رکھ کر جو نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے، اگر اسی ہم رنگ ہے وہ، تو اس کا جو حکم ہے اس کا بھی وہ حکم دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاڑی نہیں تھی، سیندی جسے آپ سیندی کہتے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں سیندی نہیں تھی، یہ سیندی بات کی پیداوار ہے۔ اب سیندی حرام ہے یا حلال ہے، قرآن میں دیکھا وجود نہیں، حدیث میں دیکھا وجود نہیں، اجماع میں اس کا وجود نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا سیندی کیا کرتی ہے، تو کہا کہ سیندی نشہ لاتی ہے، تو ہم نے دیکھا شراب اس کے جیسی پینے والی چیز ہے، شراب نشہ لاتی ہے، جب شراب کو حرام قرار دیا، اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ سیندی بھی حرام ہے، اس کو قیاس کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ اس جیسے مسئلے کا جو حکم ہے وہی اس پہ بھی کرنا چاہیے۔ لاؤڈ اسپیکر نماز جائز ہے ناجائز ہے، اس مسئلے میں بھی کافی اختلافات ہوتے رہے، وہ کب بھی کو کھڑے کرنا چاہیے، اسپیکر میں جو آواز جاتی ہے اسے نماز صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو فقہا نے کہا کہ اس پر قیاس کرنا یوں چاہیے کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کے دامن میں نماز پڑھتا ہے، پہاڑ میں گونج پیدا ہوتی ہے، اگر آواز ہم لگائیں، یا آپ گنبد کے گلبرگہ چلے جائیں، وہاں گول گنبد ہے جو کئی فیٹ اس کی چوڑائی ہے، ایک آواز لگاتے ہی دیوار کے قریب تو دوسری دیوار کے پاس اس کی آواز آتی ہے، تو کیا یہاں ایک مصلی اگر امام نماز پڑھے تو دوسرے کونے پر کھڑے ہو کر اس کی اقتدا کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا حکم دیا ہے کہ کہا کہ گونج سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ امام کی آواز نہیں ہے، اس کو ایکو کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو ایکو کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، امام کی آواز آنی چاہیے، تو اس وقت نماز جائز ہو سکتی ہے۔ تو فقہا نے جو مسائل سامنے آئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر قیاس کیا اور حکم دیا ہے، یہ ہمارے تمہارے لیے حکم موجود ہے۔ مگر مہدی موعود علیہ السلام کے لیے بھی کیا یہ اصول شرع 4 ہیں؟ مہدی موعود تو فرماتے ہیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، تو وہ 2 چیزیں مہدی موعود کے لیے نہیں، یا تو اللہ کی کتاب ہے یا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کتاب میں نہ ملے تو کیا، سنت رسول اللہ میں نہ ملے تو کیا، اس لیے کہ مہدی کی بے ستھی اس غرض کے لیے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معلومات حاصل کرنے کے بعد قرآن کا بیان کریں، مشاہدہ رسول کرتے ہوئے، رسول اللہ کی روح سے پوچھتے ہوئے آپ ہم رسول اللہ کے عمل کو پیش کریں۔ جب مل جاتا ہو تو نہ اجماع کی ضرورت باقی رہتی ہے نہ قیاس کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اسی لیے رد محتار میں ابن العابدین نے صاف طور پر جو فقہ کی مشہور کتاب در مختار کی شرح ہے، اس میں ابن عابدین نے لکھ دیا ہے کہ مہدی وہ ہوگا اس پر قیاس حرام ہے، وہ مجتہدین کی اتباع نہیں کرے گا، بلکہ مجتہدین سے جو غلطی ہوئی ہے مہدی اس کی اصلاح کر دے گا۔ اس لیے کہ مہدی جو ہے قیاس اجماع کتابوں کو دیکھ کر مہدی موعود پر قیاس حرام ہے۔ قیاس تو اس وقت ہوتے ہیں جب کہ ہمارے سامنے دلائل نہ ہوں، قیاس تو اس وقت ہوتا ہے جب کتاب اللہ سامنے کھلی نہ ہو، قیاس تو اس وقت آتا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہمارے سامنے نہ ہو۔ مہدی موعود تو فرماتے ہیں کہ میں قلب محمد پہ پوچھتا ہوں، روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا عمل تھا، رسول کی روح سے جو مجھے ملتا ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب ایسی یقینی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر مجتہدین کی اتباع کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام معصوم من الخطا ہیں اور مجتہدین معصوم من الخطا نہیں ہے۔ کیا معصوم من الخطا غیر معصوم کی اقتدا کر سکتا ہے؟ بعثت مہدی کی غرض و غایت میں سے یہ بھی تھی
کہ مجتہدین کی طرف سے جو باتیں نکلی ہوئی ہیں ان کی اصلاح صحیح ہے تو مہدی موعود نے ان کو صحیح ٹھہرایا، اگر وہ بات غلط ہے تو مہدی موعود نے ان کی تغلیظ فرمائی اور کہا کہ اس معاملے میں انہوں نے غلطی کی ہے۔ ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا، مہدی موعود نے فرمایا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے۔ کسی نے کہا کہ ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی نہیں اور گھٹتا بھی نہیں، تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ مہدی موعود نے فرمایا، اور کیا اللہ کے خلیفے کے الفاظ تھے، آپ نے فرمایا قرآن میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومن تو وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ خدا تو کہتا ہے ایمان بڑھتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں بڑھتا۔ پھر کہا ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مہدی موعود نے فرمایا ابو حنیفہ نے اپنے ایمان کی خبر دی ہے۔ ابو حنیفہ کا ایمان اس مقام پر پہنچا ہوا تھا کہ نہ بڑھ سکتا تھا نہ گھٹ سکتا تھا، وہ ابو حنیفہ کا ایمان ہے، ہمارا تمہارے ایمان کی بات نہیں ہے۔ تمہارا ایمان تو بڑھتا بھی ہے اور تمہارا ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تو جو جس مقام پر مجتہدین امت کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہوئی تھی، مہدی موعود علیہ السلام نے اس کی اصلاح فرمائی اور صاحب کو رکھوایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم موجود ہے، قرآن کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے، اس بات کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ تھا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا منصب، اس لیے آپ کو تو فخر کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کیسی نکھری ہوئی ہے بات آپ کے سامنے مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے آئی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں، مجتہدین امت کے مسائل کو کھنگالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کی جو فرامین ہمارے سامنے آتے ہیں آپ ان کے پاس پہنچو۔ مگر اتنی بات یاد رکھو کہ ہائی کورٹ تک آپ ایک دم جا نہیں سکتے، انصاف حاصل کرنے کے لیے درمیان میں ایک وکیل کو رکھنا پڑتا ہے، وکیل کے توسط سے ہی کیس لڑا جاتا ہے، ڈائریکٹ آپ کیس لڑ نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم دی پلیڈر، میں خود آئی ول پلیڈ مائی کیس، میں خود اپنا کیس لڑوں گا، تو حکومت کہے گی آپ کے پاس جب وہ چیز نہیں ہے، ڈگری لا کی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کیس لڑ نہیں سکتے۔ ان کو لائیے جن کے پاس کیس لڑنے کی ڈگری جو لا پاس ہیں ان کو لے کر آئیے۔ تو اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام سپریم کورٹ سے بڑھ کر ہے، اگر وہاں سے آپ انصاف لینا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ وہاں جا نہیں سکتے، یہ وکلا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاؤ تو یہ لے جا کر مہدی موعود تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ ان کو کٹ کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھو کبھی نہ جا سکو گے۔ یہ وکیل ہیں، ان کے پاس سند موجود ہے، یہ اس کیس کو پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کو تھام کر اپنے دل سے نہیں لگائیں گے، بلکہ آپ کے ہاتھ کو تھام کر اللہ سے ملانے والے یہ بزرگان دین ہیں، مشائخین کرام ہیں۔ آپ ان کو اگر بازو رکھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ ان کی تنقید کرتے ہیں یا ان کی آپ جرح کرتے ہیں یا ان پر آپ اعتراض کرتے رہتے ہیں تو حقیقت میں ایمان سلوک سے نکل جانے کے برابر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے۔ سب سے پہلے ان سے بڑھ کر ہم غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، دوسروں کی غلطی کی اصلاح کرنے کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی غلطیوں کی آپ اصلاح کر لی تو پھر صحیح راستہ ہم کو مل سکتا ہے۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم کو ہمارے نقائص، ہمارے عیوب ہم پر ظاہر فرما دے تاکہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں، اور انصاف چاہتے ہیں، عدل چاہتے ہیں تو ان کے پاس پہنچیں جہاں سے عدل کا راستہ ہم کو مل سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔